اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے، اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی؟ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں، بدلی، اب ایک حکومت آئی، اب یہ بھی شاید جانے والی ہے. قصہ تمام ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں. میں میسج دیتا ہوں، کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو اس ملک کا، اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک، کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں، ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں، دیگر ممالک میں ہوں، تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں، لڑائیاں، شر فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں. یہ معاشرہ نہیں رہا. یہ بے ہنگم ہجوم ہے. یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے. انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں. یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی، زندگی گھسیٹی جا رہی ہے. ہم اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں. زندگی میں طمانینت، سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا. لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی. اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی. کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے، لوگوں کا خون چوس گئے. وہ کبھی آپ نے کوا دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں، اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اور میں مشورہ دیتا ہوں، میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدا را رحم کیجئے. جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے، انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں. کیا اذیت ناک زندگی ہے لوگوں کی. تو اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں. جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں، اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پج مردہ معاشرہ پھر سے جی اٹھے. اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے.